بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین جن ملکوں کا ذکر اوپر ہو چکا ہے سب کے سب عرب کے ہر چہار سمت واقع ہیں اور یہی مشہور متمدن ملک سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ملک چین کا اور اضافہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آباد دوسرے سرسبز اور متمدن ممالک میں شمار ہو سکتا تھا۔ چین کی حالت مذکورہ ممالک سے بھی بدتر تھی۔ کنفیوشس، تاؤ اور بدھ تین مذاہب کے کیمیاوی امتزاج نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت پیدا کر رکھی تھی جو سوڈا اور ٹارٹارک ایسڈ کے ملانے سے پیدا ہوتی ہے۔ بالآخر اس حالت میں کوئی سکون اور امن کی کیفیت پیدا ہوئی تو اسی وقت میں جبکہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے چین میں داخل ہو کر سکونت اختیار کی اور اپنے اخلاق کی نمونے سے اپنے ہمسایوں کو متاثر کیا۔ ترکستان، روس، برہما، یوروپ وغیرہ میں بھی انسانی آبادی موجود تھی، لیکن ان ملکوں کے رہنے والے انسانوں سے یا تو دنیا واقف نہ تھی یا ان کو بمشکل انسان کہا جاتا ہوگا۔ بہرحال کوئی قابل رشک خوبی ان میں موجود نہ تھی۔ خلاصہ کلام، مذکورہ بالا حالات کے پڑھنے سے یہ بات آسانی سے ذہن نشین ہو سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اور آپ کی بعثت کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی اور ربع مسکون پر جہالت کی اندھیری رات اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ کسی حصہ اور کسی ملک میں کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی متعلق نظر۔ دنیا پر اس سے پہلے ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ تہذیب، تمدن، اخلاق، علم، حکمت، معرفت الہی سب کے سب اس طرح برباد ہوئے ہوں اور تمام ربع مسکون تار ہو گیا ہو۔ ہر ملک میں خدا تعالیٰ کے مرسل اور ہادی رہنما آتے رہے اور یکے بعد دیگر روشنی اور تاریکی کے دورے رات اور دن کی خاطر نمودار ہوتے رہے، لیکن چونکہ اب تمام ملکوں یعنی دنیا کے لیے ایک ہی ہادی برحق مبعوث ہونے والا تھا، لہٰذا خدا تعالیٰ نے تمام ہادیوں اور ہر ملک کے رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کے زمانہ کو ایک ہی مقررہ وقت میں ختم کر کے ہر ملک اور دنیا کے ہر حصہ میں نئے ہادی اور نئے ہدایت نامہ کی ضرورت کو پیدا کر دیا تھا اور ساری کی ساری دنیا ایک زبان ہو کر زبان حال سے کسی ہادی اور ہدایت کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس کامل ہادی اور ختم الرسول کے بعثت اور پیدائش کے لیے ملک عرب کو انتخاب کیا اور ربع مسکون کی اس تاریک شب کی ختم کرنے کے لیے مکہ معظمہ آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ مکہ معظمہ سے آفتاب رسالت طلوع ہوا اور اس نے طلوع ہو کر تمام دنیا کو اپنی نورانی شعاعوں سے منور کر دیا۔ ہم کو اپنی کتاب اس طلوع آفتاب ہی سے شروع کرنی ہے، مگر اصل مدعا کے شروع کرنے سے بیشتر اس سوال کا جواب دینا اور باقی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے ملک عرب ہی کیوں پسند کیا گیا اور دوسرے ملک میں نبی آخر الزماں کو کیوں نہ پیدا کیا گیا۔ عرب کا انتخاب۔ اس سوال کا سب سے زبردست، نہایت معقول اور مسکت جواب یہ ہے کہ نبی آخر الزماں خواہ کسی ملک میں پیدا ہوں، ہر حالت میں یہی اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ بہرحال وہ کسی ایک ہی ملک میں ہوگا اور دوسرے ممالک اس کی پیدائش باوجود سے محروم رہیں گے۔ بس جبکہ یہ صورت بہرحال شدنی ہے تو معترض کے لیے اعتراض کا کوئی حق باقی نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام مشہور ممالک کسی نہ کسی قدیم زمانے میں ایک مرتبہ ضرور ترقی یافتہ اور عروج کی حالت میں رہ چکے تھے۔ ان کی تہذیب، تمدن، اخلاق، علوم وغیرہ ایسی حالت کو دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے کوس اناولا غیری دنیا کی قوموں کے سامنے بجایا تھا۔ نیز ہر ملک کو دوسرے ملک کا حاکم یا محکوم بننے کا موقع مل چکا تھا۔ پھر یہ کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کی زبان اس زمانے میں ایسی مکمل اور ادائے بیان پر قادر نہ تھی جیسی کہ عرب کی زبان۔ عرب کی جغرافیہ، حالات اور باشندوں کے بے شغلی کے سبب مکمل ہو چکی تھی۔ اگر عرب کے سوا کسی دوسرے ملک میں وہ کامل نبی مبعوث ہوتا تو اس ملک کے باشندے یعنی اول المخاطبین چونکہ پہلے دوسرے ملکوں پر قابض و متصرف رہ چکے تھے، لہذا اس نبی کی ہدایت اور ہدایت نامے کا قوی اثر اپنی پوری اور حقیقی شان دنیا پر ثابت نہ کر سکتا اور اس کا ایک بڑا حصہ اس ملک کی قدیم اور روایت کی طرف منسوب ہو جاتا۔ اس نبی کے ذریعے
تہذیب اخلاق اور تہذیب نفس کا جو عظیم الشان کام انجام پانے والا تھا، وہ بھی اس ملک و قوم کی قدیمی روایات سے منسوب ہو کر نبی آخر الزماں اور خاتم الکتب کے عظمت و جلال کا ظاہر اور ثابت کرنے والا نہ ہوتا۔ کامل ہدایت نامہ کے لیے ضرورت تھی کہ وہ ایسی زبان میں نازل ہو جو دنیا کی زبانوں میں حد کمال کو پہنچ چکی ہو۔ عربی کے سوا کوئی دوسری زبان ایسی ہدایت نامہ کی جو قیامت تک کے لیے اور ہر ملک اور ہر قوم کے لیے نازل ہو، محتمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے ضرورت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوں۔ اہل عرب نہ کسی غیر ملک کے محکوم بنے اور نہ کسی غیر ملک پر قابض و متصرف ہوئے تھے۔ عربوں کے لیے دنیا کا ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم یکساں حیثیت رکھتی تھی۔ وہ جب اسلام کو لے کر نکلے ہیں تو ہسپانیہ یعنی بحر اطلاع تک کے ساحل مشرقی سے چین یعنی بحیرہ چین کے مغربی ساحل تک ساری آباد و متمدن دنیا کے ملک اور قومیں ان کی نظر میں یکساں تھیں۔ وہ سب سے اجنبی تھے اور سب ان سے اجنبی، لہٰذا خدا تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے لیے ایک مذہب تجویز کیا تو وہ مذہب ایک ایسی قوم کے ذریعے ساری دنیا میں شائع کیا جو سب کے لیے یکساں بے تعلق قوم تھی۔ عرب کے اخلاق، تہذیب و تمدن نے چونکہ اس سے پہلے کوئی ترقی نہیں کی تھی، لہٰذا اس عالمگیر مذہب نے ان کو یکایک سب سے زیادہ شائستہ، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ اخلاق، سب سے زیادہ متمدن اور ساری دنیا کا استاد اور رہبر بنا کر ثابت کر دیا کہ عرب کی ان تمام محیر العقول ترقیات کا سبب اسلامی تعلیمات کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ایسی زبردست ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک ہر زمانہ میں اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ نیز یہ کہ دنیا کے تمام ہادی اور تمام